یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 جون 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: مکاشفہ۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے۔ میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے، کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے کہ اس کے تو ہاتھ نہیں؟ میں نے زمین بنائی، اس پر آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائے زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ خروج۔ اور موسیٰ اپنے سسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا ایک فرشتہ جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس جگہ ہے۔ پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں پہنچاؤں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا،
मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूंगा। जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और मैंने कहा है कि मैं तुमको मिस्र के दुख से निकाल लूंगा। खरूज। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया, बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समंदर के बीच फी खैरात के मुकाबिल बिल सफून के आगे डेरे लगाए, उसी के आगे समंदर के किनारे किनारे डेरे लगाए। और मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फ़िरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फ़िरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। और उसने 600 चुने हुए रथ, बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों पर सरदारों को बिठाया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया। और जब फ़िरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम लोग देखते हो, उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी दो हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताक़ुब किया, और फ़िरौन के सब घोड़े और रथ सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा, ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और सुबह होते होते समंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, और खुदावंद ने समंदर के बीच ही में मिस्रियों को तहोबाला कर दिया। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदे मूसा पर ईमान लाए। इब्रानियों। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्से का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से वो बहरे कुलज़म से इस तरह निकल गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। इस्तिस्ना। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिसने खुदावंद के रूबरू बातें की नहीं उठा, और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। ज़बूर। ए ज़मीन, तू रब के हजूर, याकूब के खुदा के हजूर थरथरा। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब
سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خالق، روح، عقل، ذہانت، ساری اچھائی اور حقیقت کے الہی اصول پر زور دینے والا، خود موجود زندگی، سچائی اور محبت، وہ جو کامل اور ابدی ہے، مادے اور بدی کا مخالف، جس کا کوئی اصول نہیں، خدا جس نے وہ سب کچھ بنایا جو بنایا گیا تھا اور خود کے مخالف کوئی ایٹم یا عنصر نہ بنا سکا۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح، عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ موسیٰ نے عقل کی طاقت کو اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے۔ عبرانیوں کو شریعت دینے والا، بولنے میں دھیما، جو کچھ اس پر ظاہر ہوا تھا وہ لوگوں کو سمجھانے سے مایوس تھا۔ فہم لازمی طور پر تعلیمی مراحل پر انحصار نہیں کرتا، یہ خود تمام تر خوبصورتی اور شاعری اور ان کے اظہار کی طاقت رکھتا ہے۔ روح یعنی خدا کو تب سنا جاتا ہے جب حواس خاموش ہوں۔ بنی اسرائیل جان کے نمائندہ کار، نہ کہ جسمانی حص کے، روح کی اولاد، جو غلطی، گناہ اور فہم کے ساتھ کشتی کرتے ہوئے الہی سائنس کی حکمرانی تلے رہتے ہیں۔ خدا کے چند خیالات بطور انسان دکھائی دیتے ہیں، غلطیوں کو دور کرتے ہیں اور بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ وہ مسیح کی اولاد ہیں۔ مصر میں یہ عقل ہی تھی جس نے اسرائیلیوں کو وباؤں پر یقین کرنے سے بچایا۔ بیابان میں چٹان سے ندیاں بہیں اور آسمان سے من برسا۔ غیر قوموں کے درمیان قید میں بھی الہی اصول نے خدا کے لوگوں کے لیے آگ کی بھٹی میں اور بادشاہوں کے محلوں میں عجیب کام دکھائے۔ ایک معجزہ خدا کے قانون کو پورا کرتا ہے لیکن اس قانون کو توڑتا نہیں۔ یہ حقیقت خود معجزے کی نسبت زیادہ پراسرار لگتی ہے۔ زبور نویس نے یہ گایا: اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے، اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے، اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو، اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو، اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ یہ معجزہ کوئی اختلاف متعارف نہیں کراتا بلکہ خدا کے ناقابل تبدیل قانون کی سائنس کو قائم کرتے ہوئے بنیادی ترتیب کو واضح کرتا ہے۔ صرف روحانی ارتقاء ہی الہی قوت کی مشق کرنے کے قابل ہے۔ وہی طاقت جو گناہ سے شفا دیتی ہے وہ بیماری سے بھی شفا دیتی ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ ابدی میں ہوں، جسمانی انسانیت کی تنگ حدود میں بندھا ہوا یا سکڑا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے فانی خیالات کے وسیلہ صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ایک بڑے سوال کے مقابلے میں خدا کی قطعی صورت ذرا اہمیت کی حامل ہونی چاہیے کہ لامحدود عقل یا الہی محبت کیا ہے۔ یہ کون ہے جو ہماری فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہی کلام کی زبان میں، جو آسمانی لشکر اور اہل زبان کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے تو کیا کرتا ہے۔ لامحدود محبت کو پیش کرنے کی کوئی شکل، نہ ہی کوئی جسمانی مجموعہ موزوں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو بحر قلزم انسانی خوف کے تاریک اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہوئے فتح مندی کے ساتھ ہدایت ملی، جیسے انہیں بیابان میں انسانی امیدوں کے بڑے صحرا میں تکالیف کے ساتھ گزرتے ہوئے اور وعدہ کی ہوئی خوشی کی توقع لگائے ہوئے رہنمائی ملی، اسی طرح سمجھ سے روح تک، وجودیت کے مادی فہم سے روحانی فہم تک کے سفر کے دوران روحانی خیال تمام تر جائز خواہشات کی رہنمائی کرے گا اور ان سب کو جلال کے لیے تیار کرے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔
ہم قوتوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں تو مخلوق نیست ہو جائے گی۔ انسانی علم انہیں مادے کی قوتیں کہتا ہے، لیکن الہی سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ وہ مکمل طور پر الہی عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اس عقل میں میراث رکھتی ہیں، اور یوں انہیں ان کے جائز گھر اور درجہ بندی میں بحال کرتی ہیں۔ مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ سب کچھ جس کے لیے ہم گناہ، بیماری اور موت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، فانی یقین ہے۔ ہم مادے کی تشریح بطور غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی، مواد اور شعور کے الٹ ہے۔ اگر روح حقیقی اور ابدی ہے تو مادہ اپنی فانیت کے ہمراہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ہماری نظر میں کیا چیز مواد ہونی چاہیے؟ غلطی، تبدیل ہونے والا اور فنا ہونے والا، قابل تغیر اور فانی، یا غلطی سے مبرہ، ناقابل تغیر اور لافانی؟ نئے عہد نامے کا ایک مصنف تفصیل کے ساتھ ایمان یعنی عقل کے معیار کو امید کی ہوئی چیزوں کے اعتماد کے طور پر بیان کرتا ہے۔ لنگڑا، گونگا، بہرا، اندھا، بیمار، جنس پرست، گناہ گار، میری خواہش تھی کہ یہ اپنے عقائد کی غلامی سے اور فرعونوں کے تعلیمی نظام سے رہائی پائیں جو آج ماضی کی طرح اسرائیلی قوم کو قید میں رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ہولناک تصادم دیکھا، بحیرہ کلزم اور بیابان، مگر میں نے خدا پر ایمان رکھ کر سچائی، مضبوط نجات دہندہ پر بھروسہ کر کے سفر جاری رکھا کہ وہ مجھے کرسچن سائنس کی سرزمین میں رہنمائی دے، جہاں بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان کے حقوق کو مکمل طور پر سمجھا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ خدا تمام چیزوں کو اپنی شبیہ پر بناتا ہے۔ زندگی وجودیت سے، سچ راستی سے، خدا نیکی سے منعکس ہوتا ہے، جو خود کو سلامتی اور استقلال عنایت کرتے ہیں۔ محبت بے غرضی سے معطر ہو کر سب کو خوبصورتی اور روشنی سے غسل دیتی ہے۔ ہمارے قدموں کے نیچے گھاس خاموشی سے پکارتی ہے کہ حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ معمولی قطلب کی جھاڑی اپنی میٹھی خوشبو آسمان کو بھیجتی ہے، بڑی چٹان اپنا سایہ اور پناہ دیتی ہے۔ سورج کی روشنی چرچ کے گنبد سے چمکتی ہے، قید خانے پر گرتی ہے، بیمار کے کمرے میں پڑتی ہے، پھولوں کو روشن کرتی ہے، زمینی منظر کو دلکش بناتی ہے، زمین کو برکت دیتی ہے۔ انسان اس کی شبیہ پر خلق کیے جانے سے پوری زمین پر خدا کی حاکمیت کی عکاسی کرتا اور ملکیت رکھتا ہے۔ آدمی اور عورت بطور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ابدی اور ہم اثر جلالی خوبی میں لامحدود مادر پدر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں
غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔